نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین باتمکین، یہ پروردگار کا مجھ ناچیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے دادا جن کے ذریعے سے قادیانیت کا ناسور ہماری فیملی، ہمارے خاندان کے اندر انٹر ہوا، قادیان میں پیدا ہوئے، جھوٹے مدعی نبوت، انگریز کے خود کاشتہ پودے، غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا، قادیانیت کے زہر کو پی لیا۔ اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ نہ کسی نے ریسرچ کی، نہ تحقیقات کی، نہ اسلام کو پڑھا اور نہ ہی قادیانیت کو پڑھا۔ پاکستان بنا پارٹیشن کے بعد میرے دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گئے۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا، بیس تھی۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور میٹنگز ہوتی تھیں، اور ہمارے بڑے یہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ فیک اسلام ہے، یہ 2 نمبر اسلام ہے، ریئل مسلمز تو ہم ہیں۔ اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب قادیانیت کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرایا جائے گا اور یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے اور نعوذ باللہ یہ ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے تم نے پریچنگ کرنی ہے، تم نے قادیانیت کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ 1 سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ یہ ہر بندے کو یہ ٹارگٹ ملتا۔ لڑکی چاہیے کہتے تھے ہم پیش کریں گے، پیسہ چاہیے ہم دیں گے، جائیداد چاہیے ہم دیں گے، پلاٹ چاہیے ہم الاٹ کریں گے، جو کچھ چاہیے، ویزا چاہیے ہم دیں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ مسلمان کا ناطہ نعوذ باللہ گنبد خضرا سے توڑ کر مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ ہم اپنے اپنے دوستوں کو مرزائیت کی، قادیانیت کی پریچنگ کرتے، تبلیغ کرتے، اور ہمارا سب سے خطرناک بار یہ ہوتا کہ ہم کبھی مسلمانوں کو جب تبلیغ کرتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا اسلام سے کوئی ناطہ نہیں، اللہ کو ہم نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت کے ہم قائل نہیں ہیں، اصحاب رسول کو، اہل بیت اطہار کو ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ کہہ کے مسلمانوں کے ایمان پہ اٹیک کرتے تھے کہ ریئل مسلمز تو ہم ہیں، حقیقی طور پہ مسلمان تو ہم ہیں۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کیا کہ جہاں قادیانیت کے بہت سے نیگیٹو جو ہیں ان کے پہلو میرے سامنے آشکار کیے، پروردگار کے کرم سے میں نے کمپیریٹیولی اسٹڈی کی۔ ایک طرف میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ایک طرف میں نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھا۔ جب میں نے دوسری طرف قادیانیت کی اسٹڈی کی، مرزا قادیانی کذاب کے عقائد پڑھے، اس کی تعلیمات پڑھی، اس کے باطل نظریات پڑھے، اس کی کتابیں پڑھی، یہ پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی، کیونکہ ان کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے پروردگار کو نعوذ باللہ گالیاں دی تھی۔ مرزا قادیانی کذاب نے حضور تاجدار ختم نبوت کے تاج و تخت پہ اپنے ناپاک پنجے گاڑے تھے، خود کو اللہ کا نبی کہا تھا، اللہ کا رسول کہا تھا، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا، یہ میں آپ کو پوری قادیانیت چند جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں تک مرزا قادیانی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جب پروردگار نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر فسق و فجور کی آندیاں چل رہی ہیں، ہر طرف ظلمت کا بازار گرم ہے، ہر طرف انسانیت بے چین ہے، ظلم کی، بربریت کی آندیاں اور طوفان چل رہے ہیں،
انسانیت کے ہاتھوں لٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، غرض کے ہر طرف نفسا نفسی ہے۔ پروردگار کو دنیا پہ ترس آ گیا، خود لکھا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ 100 بار کر چکا تھا۔ 210 احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائیں کہ میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ رسول پیدا ہوگا۔ اب مرزا قادیانی کذاب نے اپنی کتابوں کے اندر نعوذ باللہ یہ فلسفہ دیا، اس نے کہا اللہ کو دنیا پہ ترس آ گیا، اب اگر اللہ نیا نبی بھیجتا اللہ کی اپنی بات پہ زیادہ آتی، اللہ تو ختم نبوت کا اعلان کر چکا۔ اب اس نے جو ہندوانہ عقیدہ ہے تناسخ و خلول کہ روح نکلی اگلا جنم، نیکسٹ جنم، پھر اگلا جنم، اس نے کہا اللہ نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، معاذ اللہ، محمد کی روح گنبد خضرا سے، قبر انور سے، جسم اقدس سے نکال کے قادیان کے اندر، مجھ مرزا قادیانی کے اندر انٹر کر دی۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں مرزا قادیانی جو شکل، صورت، سیرت، کردار، غرض کے تمام پہلوؤں سے میں عین محمد ہوں، اور نعوذ باللہ جو مجھ میں اور محمد میں فرق کرتا ہے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ اسی پہ اکتفا یہ میرے پاس کتاب روحانی خزائن والیوم نمبر 18 پیج نمبر 207 سے لے کے 2014-15 تک اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں، اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، نبوت و رسالت کسی، یہ وہ کتاب ہے، کہتا ہے نبوت و رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد میں ہی رہی، کے پاس ہی رہی۔ اور قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ، کہتا ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے وہ آیت لکھ کے کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ نازل کی گئی، اور اس آیت کے اندر نعوذ باللہ کہتا ہے محمد بھی میں ہوں، رسول بھی میں ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، جب مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ نعوذ باللہ نظریہ دیا تو اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے یہ اپنی بک کے اندر، بک کا نام ریویو آف ریلیجنز، اس کے اندر پیج نمبر 158 پہ کیا کہا، اس نے کہا کہ جب ہم قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کے اندر لفظ محمد سے مراد ہم مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا۔ کہتا ہے پس مرزا قادیانی مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے۔ اب یہ ہے قادیانیت، یہ کائنات کا بدترین کفر ہے۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا جب میں نے قادیانیت کی ساری حقیقت کو پا لیا، مرزا قادیانی کے عقائد پڑھے اور ایسے ایسے خبیث قسم کے عقائد پڑھے، اس بے ایمان نے اللہ کے نبیوں کو گالیاں بکیں اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 16 پیج نمبر 272۔ اس کے اندر اس نے یہاں تک لکھ دیا، اس نے کہا کہ چونکہ محمد کے 2 جنم ہوئے، تو کہتا ہے جب پہلی بار محمد آئے، جب عرب میں آئے، آپ غیر ترقی یافتہ دور میں آئے، نعوذ باللہ۔ جو میں دنیا میں دوبارہ محمد آیا، میں سائنسی دور میں آیا، میں ترقی یافتہ دور میں آیا۔ 272 پہ کہتا ہے اب جو میری نبوت ہے یہ پہلے محمد سے زیادہ بڑھ کے ہے، زیادہ اکمل، اشد اور اقویٰ ہے، اور بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ کہتا ہے محمد، پہلے محمد بے نور چاند تھے نعوذ باللہ، اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا بقائے نور چاند ہوں۔ یہ ہے قادیانیت کی حقیقت۔ یہ پروردگار نے کرم کر دیا، میں نے سارے عقائد کو پڑھا، اور پھر وہ غلیظ قسم کے عقائد جن میں مرزا قادیانی بے ایمان نے اہل بیت اطہار کو ننگی اور گندی گالیاں دی، معاذ اللہ، اصحاب رسول کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی، جہاد کو حرام ہونے کی بات کی۔ یہ پروردگار کا کرم ہوتا گیا، میں جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی کذاب سے میری محبت، چاہت، ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور الحمدللہ میں نے قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب پہ لا تعداد لعنتیں بیچ کے کملی والے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ کچھ خوابوں کے ذریعے سے بھی الحمدللہ پروردگار نے میری مدد کی، کرم کر دیا۔ بچپن میں خواب دیکھا، ایک رات سویا،
مقدر جاگ پڑے، خواب میں دیکھا کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل بانٹ رہے ہیں، سب کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن قادیانیوں کو آپ پھل نہیں دیتے۔ الحمدللہ آپ مجھ ناچیز کی طرف نگاہ کنف فرماتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اپنے قبول اسلام کا اپنی فیملی کے اندر اعلان کرتا ہوں، ریئیکٹ ہوتا ہے۔ میرا باپ کبھی سر پہ ڈنڈے، کبھی ٹانگوں پہ ڈنڈے، کبھی منہ پہ تمانچے، کبھی گھر سے کک آؤٹ کیا جاتا ہوں، کبھی جائیداد سے آگ کیا جاتا ہوں، کبھی مینٹلی ٹارچر، ہر بار انہوں نے استعمال کر لیا، ہر ٹیکنیک یوز کر لی کہ مجھے نعوذ باللہ دوبارہ قادیانیت کی غلاظت کے اندر دھکیل دیا جائے۔ لیکن میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھے مسلمان کسی عام شخص نے نہیں کیا، مجھے کسی مسلمان مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، مجھے مسلمان خواب میں تشریف لا کے حضور تاجدار ختم نبوت نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میں سرور کائنات کی ختم نبوت کو ماننے سے پھر بھی باز نہیں آؤں۔ الحمدللہ گھر کے اندر محنت کی، ایک ایک کر کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ والد صاحب مسلمان ہوئے، والدہ ہوئی، بھائی ہوئے، بہنیں ہوئی۔ اب تک ہماری فیملی میں 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ میری یہ موسٹ فیمس بک قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں پوری دنیا میں پہنچی۔ آپ کی گورنمنٹ آف پنجاب کے سینئر سیکرٹری محترم جناب احمد علی ظفر صاحب، انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی، یورپ گئی، عربی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہو چکی۔ الحمدللہ سینکڑوں قادیانیوں نے میری یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ پورے پاکستان کے دورے کیے، اللہ رب العزت کا مجھ پہ کرم ہوا۔ اب تک قادیانیوں کے بڑے بڑے سورما، ان کی جماعتوں کے صدور، ان کے معلمین، ان کے مبلغین، اب تک اللہ پاک کے کرم سے 500 سے زیادہ قادیانی الحمدللہ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ زندگی کا مشن، زندگی کا مقصد انشاءاللہ 2 کام کرنا ہے پوری زندگی۔ ایک تو قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، جس کے اثرات ثمرات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دوسرا اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کا پہرا دینا، انہیں بتانا کہ قادیانیت کس غلاظت کا نام ہے، کس درندگی کا نام ہے، کس دھوکے کا نام ہے۔ یہ خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ ظالم انگریز نے کیا کیا؟ کائنات کے بدترین کافر کا اسلامک میک اپ کیا، چہرے پہ داڑھی رکھائی، سر پہ امامہ سجایا، ایک ہاتھ میں قرآن دیا، ایک ہاتھ میں حدیث دی، اور مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اس ایمان کے شکاری کو مسلمانوں کی صفوں میں انٹر کر دیا۔ اس لیے قادیانیت دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ضلالت ہے۔ ابھی فروری کے مہینے کے اندر آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر الحمدللہ میں نے ختم نبوت کانفرنس کے اندر، سیمینار کے اندر بیان کیا، تقریباً 1.25 گھنٹہ میں نے وہاں پہ سپیچ کی۔ اسٹیج پہ جسٹس صاحبان اور بڑے بڑے وکلاء پورے پاکستان کے جو بار ایسوسی ایشن کے مختلف علاقوں کے پریزیڈنٹس تھے، ہم نے ماشاء اللہ ان کو دعوت دی۔ اللہ کے کرم سے جب میں نے ان کو سارا مسئلہ سمجھایا، قادیانیت کی حقیقت بتائی، اللہ کے کرم سے انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی، اب انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ اس آواز کو ہم سپریم کورٹ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری بات ہو چکی۔ سید قلب حسن شاہ صاحب جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم باقی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے نانا جان کی ختم نبوت کا پہرے دار بنوں گا انشاءاللہ۔ اس آواز کو ہم پھیلائیں گے، کیونکہ قادیانیت اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ایمان پہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے غلیظ وجود کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کا آئین ہے، قادیانی غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، بدترین کافر ہیں، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ دفعہ 298C کے مطابق قادیانی اپنی پریچنگ نہیں کر سکتے، جبکہ یہ کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی آواز کو پوری دنیا میں گھر گھر تک انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔